بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا صدق اللہ العظیم۔ قیامت کے مراحل میں سے ایک اہم مرحلہ پل صراط ہے، اور اس آیت میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان جب میدان حساب حشر سے جب فارغ ہوگا، اس کے بعد ہر ایک کو دوزخ کے اوپر سے گزرنا ہے۔ الفاظ کے لحاظ سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں جانا ہے۔ اب اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ جانے کہ اللہ تعالیٰ نے صلحاء کو نیک اعمال سے گھیرا ہوا ہوگا، نیک اعمال سے جو صلحاء ہیں وہ گھرے ہوئے ہوں گے، جس سے ان کو دوزخ کا پتہ ہی نہیں چلے گا، احساس نہیں ہوگا، گرمی نہیں آئے گی۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں اندر نہیں جانا ہے، بس اوپر سے ہی گزر جانا ہے۔ بہرحال پل صراط پر سے تو گزرنا ہے، وہ تو احادیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اس کی تفصیل یہ ملتی ہے کہ یہ پل صراط جو ہے وہ کوئی عام پل نہیں ہے جس پر سے انسان کو گزرنا ہے۔ اب ہمارے جو حالات ہیں اور ہماری جو کمزوری ہے اس کے اعتبار سے اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ چل کر یہاں سے ٹورنٹو جانا ہے تو ہماری سوچ کے لحاظ سے ناممکن کی طرح ہے۔ حالانکہ پہلے زمانے کے لوگ تو عام کر لیتے تھے، یہ تو اتنے اسفار کر لیتے تھے، پیدل کر لیا، یہ چلو ٹھیک ہے کوئی اونٹ ہے تو 3-4 لوگ باری باری، لیکن وہ پیدل اکثر حصہ تو پیدل ہی ہوتا تھا، ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، کر لیتے تھے۔ ہمارے لحاظ سے تو مشکل تو کیا تقریباً ناممکن معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سے وہاں تک پیدل جانا۔ لوگ کرتے ہیں، واقعات ملتے رہتے ہیں، لوگ کرتے ہیں۔ مشہور ہے حج کا سفر کسی نے کیا تھا پیدل، جو چل رہا تھا، اور اس کا واقعہ بہت مشہور ہوا تھا۔ تو خیر لوگ اس طرح کرتے بھی ہیں جو پیدل چلنے والے ہیں، لیکن بہرحال یہ تو وہ ہے جو عام راستہ ہے چلنے کا ہے، جس پر انسان چل سکتا ہے۔ لیکن وہ جو پل صراط ہے وہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ پل نام کا پل ہے، وہ پل ہے نہیں، اور اس پر انسان چلے گا تو کیسے چلے گا؟ اس لیے کہ اچھے سے اچھا ماہر بھی کوئی شخص اگر چل سکتا ہو تو اس پر نہیں چل سکتا، ایسی کسی چیز پر نہیں چل سکتا۔ وہاں پر جو چلانے والی چیز ہوگی وہ صرف جو ہے وہ اعمال ہی ہوں گے، اس کے علاوہ، اعمال کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے جو انسان کو وہاں پر کام دے سکے۔ اعمال صالحہ ہی ہوں گے جو انسان کو اس پر چلائیں گے، اور کیسے چلائیں گے وہ بھی عجیب ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ بعض تو ایسے ہوں گے جو بجلی کی طرح گزر جائیں گے، بہت تیز بجلی کی طرح، حالانکہ بہت لمبی مسافت ہے لیکن وہ تیز گزر جائیں گے۔ بعض وہ ہوں گے جو جنت کے پاس پہنچ کر ان سے کہا جائے گا سامنے جنت، کہیں گے اچھا وہ ہم نے تو ہمیشہ پڑھا تھا انبیاء کی تعلیمات میں پل صراط بھی آنے والا ہے، کہ ہاں وہ پیچھے گزر چکا ہے، ہمیں تمہیں پتہ نہیں چلا، یعنی گزر بھی گیا اور پتہ بھی نہیں چلا۔ اس حالت میں بعض تو بجلی کی طرح تیزی سے گزر جائیں گے، اور بعض تیز ہوا کی طرح، اس کی بھی رفتار کافی ہوتی ہے لیکن بجلی سے کم ہے۔ بعض ہوں گے، حدیث میں آتا ہے تیز گھوڑے کی طرح گزر جائیں گے۔ اسی طرح بعض وہ ہوں گے آخری مرحلے میں، بعض وہ ہوں گے جو چل بھی نہیں سکیں گے پیروں پہ، بلکہ گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں، اور چونکہ اعمال میں ان کے یعنی نیک اعمال کی کمی ہے، گناہ وغیرہ بھی ہیں، تو ان گناہوں کا وہاں پر ہر چیز کی ایک شکل ہوگی۔ وہاں پر پل صراط کے دونوں جانب جو ہیں وہ کانٹے لگے ہوئے ہوں گے، وحول الصراط کلاليب، کانٹے لگے ہوئے ہوں گے۔ وہ کانٹے کیسے؟ جیسے ہک ہوتے ہیں مچھلی پکڑنے کے، اس قسم کے ہوں، واللہ عالم ایسی کوئی چیز ہوگی، بڑے کانٹے ہوں گے جو بہت بڑے ہوں گے، یہ تو صرف اس کے اعتبار سے، اور ہر تھوڑی دیر میں وہ آ کے انسان کو گرانے کی کوشش کریں گے۔ ایک تو نیچے دوزخ، اور دوسرا وہ جو ہیبت ناک منظر، اور انسان چل نہیں سک رہا ہے، گھسٹ رہا ہے،
اور ادھر سے کبھی کوئی چیز آ رہی ہے جو اس کو گرانے کی کوشش کر رہے ہے، ادھر سے کوئی چیز تیز کانٹا آ رہا ہے جو اس کو گرانے کی اور کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ سب اس کے اعمال ہوں گے، یہ سب اس کے اعمال ہوں گے. اور بعض وہ ہوں گے جو آگے جا کے گر جائیں گے، بعض وہ ہوں گے جو نجات پا جائیں گے. تو یہ جو آخرت کے پل صراط اور اس کے جو مناظر بیان کیے گئے ہیں، انسان یہ سوچے کہ اچھا اس پر سے کیسے گزرنا ہے اور اس سے پار کیسے ہونا ہے، ہمارے پاس اس کے لیے کیا اختیار ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ دیکھو وہ تو تمہارے اختیار کی چیز نہیں، جب وہاں پہنچ جاؤ گے تمہارے اختیارات ختم ہو چکے ہیں، اب وہاں جا کر کوئی اختیار باقی نہیں رہے گا. اگر ہے تو اس دنیا میں اختیار ہے، اور وہ کیا ہے؟ صراط مستقیم پر یہاں چل جاؤ. وہ صراط ہے، یہ بھی صراط ہے، نام دونوں کا ایک ہے. یہاں پر یہ صراط مستقیم ہے، اس پر انسان چل جائے. اور قرآن نے یہاں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک کو وہاں سے گزرنا ہے، کوئی بچ نہیں سکتا. اِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، آپ کے رب کے ذمے یہ ایک بالکل طے شدہ بات ہے. اتنی پکی تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. لیکن کون بچے گا؟ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، یہ بھی بتا دیا کہ نجات پائیں گے وہ لوگ جو متقی ہوں گے، جو تقوی اختیار کریں گے. تو بس یہ بتا دیا کہ یہ اس کا حل ہے. گویا وہاں پر بتا دیا کہ نجات پانے والے لوگ متقی ہوں گے، اور سورہ فاتحہ میں بتا دیا اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی دعا کرو. تو صراط مستقیم پر انسان چلتا رہے اور تقوی اختیار کرتا رہے. ظاہر دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہی چلیں گی، صراط مستقیم پر چلے گا، تقوی اختیار کرے گا. یہ چیز ہوگی تو اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں اگر وہ تقوی اور صراط مستقیم پر رہا تو آخرت میں پل صراط سے گزر جائے گا. اب جتنی رفتار کے ساتھ وہ دنیا میں گزر رہا ہے وہ رفتار اصولی اعتبار سے ویسے تو اللہ تعالیٰ کے ہم کرم ہی کے امیدوار ہوتے ہیں کہ ہماری دنیا میں اعمال صالحہ کے لحاظ سے کیا رفتار ہے ہم ہی جانتے ہیں. لیکن بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ امید ہی زیادہ رکھنی چاہیے کہ اللہ جو ہے اس سے بڑھ کر عطا فرما دے. لیکن اعمال اصولی لحاظ سے دیکھیں، اصولی اعتبار سے دیکھیں تو جیسے دنیا میں انسان اگر کوئی گناہ کا موقع آتا ہے اور نہیں بچ سکتا تو وہاں پر کانٹے سے کیسے بچے گا؟ وہی جو دنیا کی مثال ہے وہ آخرت کی مثال ہے. دنیا میں اگر گناہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو وہاں کانٹے کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ اس لیے کہ وہاں پر انسان کے اختیارات ختم ہو گئے. یہاں اختیار ہے، چوائس ہے. تقوی اختیار کر لو. تقوی کے معنی اللہ کا ڈر اور بچنا. تو گویا کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہوں سے بچنے کا سلسلہ یہ قائم رکھو. اگر یہ کرتے رہے تو وہاں بھی ان کانٹوں سے جو دوزخ میں گرانے والے ہوں گے ان سے بچا جا سکے گا. اعمال صالحہ اختیار کر لو تاکہ یہ پل صراط پر چلنے میں تمہارے لیے مددگار اور قوی ثابت ہوں. جتنے اعمال میں قوت ہوگی اس کے لحاظ سے وہاں سے پل صراط سے گزرنے میں قوت اور سہولت ہوگی. یہ وہی دنیا اور آخرت کا یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح رکھا ہے. آخرت میں اختیار نہیں ہے لیکن دنیا میں اختیار ہے اور انسان اپنے اختیار سے کر سکتا ہے. اسی لیے ہر رکعت میں ہمیں کہا گیا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ سیدھا راستہ. کل اس کی بات آئی تھی کہ انسان سیدھا راستے پر چلتا رہے اور بس چلتا رہے. تو یہی ہے کہ صراط المستقیم، کہ انسان سیدھا راستہ اختیار کر لے، اپنے لیے متعین کر لے کہ مجھے یہ کرنا ہے اور اس پر چلتا رہے، گناہوں سے بچتا رہے. نیک اعمال میں فرائض اور واجبات تو ہیں، اس کے علاوہ نوافل میں جتنا ہو سکے اپنی استطاعت کی حد تک اہتمام کرے اور اس پر چلتا رہے. یہی صراط مستقیم ہے اور یہی ہے جو پل صراط پر کام آنے والی چیز ہے. ہم جب ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، ویسے تو بہت تفصیل طلب بات ہے کہ ہدایت کیا ہے اور اس میں ہدایت کا مفہوم اور اس کی تفصیلات وہ تو ایک اہم بحث ہے. جب ہم ہدایت کی دعا مانگیں، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ انسان نیت کے اعتبار سے جو چیز مانگ رہا ہے اس سے فرق پڑتا ہے. تو عام انسان کوشش یہ کرے کہ یہ مختلف چیزیں ایک ساتھ نیت میں داخل کر لے. جب ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں تو مختلف چیزیں ایک ساتھ نیت میں داخل کر لیں. ہدایت کیا ہے؟ ایک تو مفہوم اس کا ہوتا ہے ٹھیک ہے کفر سے ایمان، لیکن ہم جب ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں، ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں تو ہم کیا مانگیں گے کہ یا اللہ ہماری جو سوچ ہے صحیح غلط کی وہ صحیح فرما دے. سب سے پہلی بات تو وہ ہے حق اور باطل کی صحیح سمجھ ہمیں عطا ہو جائے. طرح طرح کے فتنے ہیں لوگوں سے جب تذکرہ ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ کتنے مختلف قسم کے لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں اور حق کے نام پر لوگوں کو باطل کی طرف بلا رہے ہیں. حق کے نام پر ہے لیکن باطل کی طرف. بعض ایسے ہیں کہ ان کی بات آپ سنیں گے، تھوڑی دیر بات سننے سے پتہ چلے گا کہ کتنا اس کا
یعنی انداز جو ہے بدتمیزی والا انداز جس کو کہتے ہیں، واقعتاً وہ نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، خود ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یعنی کسی بڑے کا نام لیا، کتنی بے ادبی کے ساتھ، کس انداز سے وہ کسی کی برائی کر رہا ہے اور اپنی بات کو کس طرح پیش کر رہا ہے۔ ہر باطل فرقہ جب آتا ہے یا ہر غلط کوئی شخص آتا ہے تو پہلا کام اس کا، پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو اپنے بڑوں سے کاٹ دو، اس سے کہ یہی سب سے بڑی طاقتور چیز ہے نجات کی، جس کو قرآن نے کہا صراط مستقیم کے آگے صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، صراط القرآن نہیں کہا، صراط الحدیث نہیں کہا، اس لیے کہ وہاں تو انسان اپنے جو معنی بیان کر دے، لیکن انعمت علیہم کی زندگی سامنے ہے۔ تو انعمت علیہم سے کاٹنا، منعم علیہم سے کاٹنا، یہ سب سے پہلا حملہ ہوتا ہے۔ وہاں سے اگر نہیں کٹے تو پھر کام نہیں بنے گا، اس لیے کہ اس کی کوئی مانے گا نہیں کہ میں نے جو بات کہی ہے نہیں فلاں نے تو یہ کہہ رہا ہے، پہلے سب سے کاٹ دو۔ دیکھو یہ لوگ ایسے کہتے ہیں، یہ طرح طرح کے اختلافات کرتے ہیں، ان کے تو بحثیں چلتی رہتی ہیں، بس میں جو کہتا ہوں انہیں میری بات مان لو۔ دیکھو میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھو میرے پاس یہ دلائل ہیں، انہوں نے جو بات کی ان کے پاس تو کوئی دلیل ہی نہیں۔ اب ایک طرف بیٹھ کر ایک آدمی بات کر رہا ہے، انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، ایک طرف بیٹھ کے بات کر رہا ہے، اور اس کے پاس اپنی بات جو پیش کرنی ہے اس کے وہ دلائل پیش کر دیتا ہے، دلائل صحیح ہو غلط ہو، بیچارے سننے والوں کو کیا پتا کہ اس کے دلائل کیسے ہیں، لیکن انداز ایسا ہے کہ ہاں بہت اچھے دلائل پیش کر رہا ہے۔ انداز ایسا ہوتا ہے، انداز یہ ہوتا ہے کہ بہت اچھے دلائل ہیں، اور دعویٰ یہ کرتا ہے کہ دوسروں کے پاس تو اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے اور کوئی دلیل ہی نہیں ہے، اور میں نے فلانے سے بات کی، فلانے سے بات کی، کسی سے نہیں کی ہوگی، فلانے سے بات کی، فلانے سے بات کی، وہ مجھے جواب نہیں دے سکے، ان کے بڑے بڑے علماء سے بات کی، وہ جواب نہیں دے سکے، دیکھو یہ حق ہے، میری بات کو قبول کر لو۔ اب ظاہر ہے سننے والے بیچارے، یہ طریقہ ہے آج کل کا ایک بڑا فتنہ ہے۔ ایک تو فتنہ ہے جو دوسرے طریقے سے جو اب تک رائج تھا کہ اچھا کفر ہی کی شکل میں آتا ہے، باطل کی شکل میں آتا ہے، یہاں باطل آ رہا ہے حق کی شکل میں، کہ بس یہ طریقہ ہے، اور اب لوگ بیچارے ظاہر ہے کہ اس کو حق سمجھ کر یہی چیز، جیسے میں نے بتایا تھا کہ جب اگر کوئی عیسائی مذہب کا ہے، ہمارا اس سے کوئی جھگڑا نہیں، اس لیے کہ وہ بتا رہا ہے کہ میرا مذہب اسلام نہیں ہے۔ مشکل وہاں ہوتی ہے جب کوئی کہتا ہے میرا مذہب اسلام ہے لیکن اسلام نہ ہو، جیسے قادیانی ہے، یا اسلام کا نام لیتے ہیں لیکن وہ اسلام سے بہت زیادہ الگ ہے، بالکل مختلف ہے، یا ہیں لیکن اہل حق سے بالکل کٹے ہوئے ہیں اور اپنے بالکل الگ مسائل بنائے ہوئے ہیں، اجماع سے ہٹے ہوئے ہیں، اجماع امت سے ہٹے ہوئے ہیں، تو ایسے بہت سے مختلف ہیں۔ بہرحال سب سے پہلی چیز ہدایت میں ہوتی ہے کہ انسان کی صحیح غلط کی پہچان اس کو انسان کو حاصل ہو جائے، اس کے لیے ضرورت ہے صحیح علم کی۔ ظاہر ہے صحیح علم بھی ہونا چاہیے نا، صرف پہچان خود بخود تو نہیں ہو جائے گی، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرما دیں، اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرما دیں، لیکن احادیث میں جو سکھایا گیا ہے کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، اور علم کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے کہ دین کی سمجھ رکھنے والا ہزار عبادت گزاروں کے مقابلے میں دین کی صحیح سمجھ رکھنے والا وہ زیادہ طاقتور اور قوی اور بہتر ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیچارے عبادت گزار تو ہیں، عبادت کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن کوئی ایک بات کہہ دے گا اور بیچارے شاید اس کے بہکاوے میں آ کر ہو سکتا ہے کہ کسی غلط بات میں چلے جائیں، سوچ غلط ہو گئی، طریقہ غلط ہو گیا۔ تو یہی آج کل کے جو بڑا فتنہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو، دینداروں کو، مسلمانوں کو اوپر والوں سے کاٹ دیا جائے، ان سے ان کے اعتماد ہٹ جائے۔ یہی ہوا تھا ہندوستان میں کہ جس وقت ہندوستان میں لوگ متفق تھے ایک ہی طریقے پر، وہاں پر حنفیہ کا مسلک رائج تھا اور کوئی اختلاف اور جھگڑے کی بات نہیں تھی۔ اگر کوئی دوسرے مسلک کا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، شافعی مسلک کے لوگ بھی وہاں رہتے ہیں لیکن ایک کم ہے، کم تعداد کے لحاظ سے کم ہے، اور کوئی جھگڑے کی بات نہیں تھی، ٹھیک ہے، وہ اپنے مسلک پر عمل کر رہے ہیں، اپنے مسلک پر عمل کر رہے ہیں اور سب صحیح ہیں۔ اس کے بعد یہ دیکھا کہ غیروں نے جب یہ دیکھا کہ ان کی طاقت بہت مضبوط ہے، ان کی طاقت بہت مضبوط ہے، تو ان کو الگ کرنے کے لیے ایک شخص، وہ ایک الگ جماعت کا آ گیا۔ ابھی میں تذکرہ نہیں کرنا چاہ رہا کہ وہ کیا تھا اور ان تاریخوں میں نہیں جانا چاہ رہا، لیکن ایک جماعت کا، اس کے بالکل مقابل دوسری طرف دوسرا شخص آ گیا۔ اب مسلمانوں میں آپس میں تھوڑا سا انتشار ہونے لگا، اچھا دیکھو اب تک تو یہ تھا لیکن یہ تو یہ کہہ رہا ہے، اور یہ بالکل اس کے خلاف دوسری بات کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی اچھا ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ثواب کا کام، یہ کہتا ہے نہیں یہ سب شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ وہ ہے۔ بالکل ایک دوسرے کے مقابل، اور جو پہلے سے لوگ تھے وہ درمیان میں ان کی بعض چیزوں کو لے رہے ہیں، ان کی بعض چیزوں کو لے رہے ہیں، لوگوں میں انتشار ہو گیا۔ اب ایک شخص آتا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، پہلے سے ہی اعتماد ہٹ چکا تھا،
ورنہ پہلے کے حالات اس سے تھوڑا عرصہ پہلے اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا تو کوئی نہیں مانتا، اس لیے کہ علماء پر اعتماد تھا۔ اب اعتماد ہٹ گیا، اعتماد ہٹا تو نبوت کے دعوے تک کو قبول کرنے کے لیے لوگ تیار ہو گئے اور اتنی بڑی جماعت بن گئی۔ تو یہ بہرحال اصل چیز جس کو قرآن نے کہا کہ صراط مستقیم، اور صراط مستقیم کے ساتھ انعمت علیہم، ہمیں اسی وجہ سے بار بار یہ جو تذکرہ آتا ہے ہمارے اکابر کا، اسلاف کا، یہ جن کے بارے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرما دیا کہ نہیں ٹھیک ہے کہ وہ انہوں نے صحیح کام کیا، اچھی زندگی گزاری، اور وہ صلحاء میں تھے، امت ان کو مانتی ہے کہ وہ صلحاء میں تھے، اللہ نے ان کو قبول کیا ہے، ان کی قبولیت کے آثار بھی نظر آ گئے، بس پھر ان کو ہمیں مضبوطی سے پکڑ لینا ہے۔ اب اگر ان سے کوئی ہٹاتا ہے، جیسے وہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو، نہیں ان سے میں نہیں ہٹ سکتا ہوں، ان کو میں نے دیکھا ہوا ہے کہ وہ تو بڑے یعنی ان کے صلاح و تقویٰ کو میں نے دیکھ لیا، اب ان سے مجھے کوئی نہیں ہٹا سکتا، وہی چیز ہے جس نے ان کو دوسری طرف جانے سے بچایا۔ یہ ایک بڑی چیز ہے۔ اور پھر جتنی محبت، جتنا تعلق، جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، کل بھی بات آئی تھی کہ اطلاع، اتباع اور انقیاد یعنی وہی فرما اور عدم اعتراض جس کو کہتے ہیں، کہ انسان دل سے واقعی یعنی دل سے تعلق ہو، محبت ہو، اور واقعتاً یہ دیکھیں تو یہ جو ہمارا سلسلہ ہے اس میں محبت کا بہت گہرا تعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن کو جتنی محبت تھی، اور صحابہ کو سبھی کو تھی، لیکن درجات تھے اس میں بھی، جس کو جس درجے کی محبت، جس درجے کا تعلق، اس درجے کی ان کو پھر فضیلت بھی حاصل ہوئی، اس کے لحاظ سے ان کو کمالات بھی حاصل ہوئے۔ جنہوں نے بالکل اپنی ہر چیز کو چھوڑ دیا کہ میری عقل، میری سمجھ کچھ بھی نہیں ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا بس وہی ہے، وہ دل کو اس طرح انہوں نے بالکل دل میں بات اتار لی تھی کہ ہر چیز میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مشکل سے مشکل وقت آ جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رائے ہے، ان کے دل میں بھی وہی رائے آئے گی۔ کوئی وقت آتا ہے، بدر کا موقع ہے، قیدیوں کے ساتھ کیا کریں؟ ظاہر ہے کہ وہ تو ایک انتقام لینے کا وقت تھا، اور وہ لوگ جو خدا کے رسول کے دشمن تھے تو دین کے لیے ان سے انتقام لینا تھا، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں وہی بات آتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز دوپہر کے وقت باہر تشریف لے جاتے ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ وہ ایسا وقت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے نہیں نکلا کرتے تھے، وہ معمول نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی باہر تشریف لے لاتے تھے، اور نہ کوئی آپ سے اس وقت ملنے آتا تھا، معمول تھا، متعین تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لاتے ہیں۔ اتنے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے ہیں۔ اس وقت یعنی اس وقت یہاں آنے کا کیا مقصد؟ اس وقت تو نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر آتے ہیں، نہ کوئی یہاں ملنے آتا ہے۔ ابو بکر یہاں کیسے؟ بس آپ کے چہرے کی زیارت کرنے آیا۔ دل میں بات آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر ہوں گے، اور یہ سلسلہ صرف اس زمانے کا نہیں ہے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر خیر عمر رضی اللہ عنہ آگے۔ یہ سلسلہ صرف اس زمانے کا نہیں ہے۔ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، قریب کے دور ہے، حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ مدرسے میں داخل ہوتے ہیں، تہجد کا وقت ہے، اور وہاں بیٹھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ تہجد کے وقت فجر سے پہلے وہاں چارپائی پہ بیٹھ کے وہ اپنے اوراد اذکار وغیرہ کیا کرتے تھے۔ تو اب خیال یہ تھا کہ اچھا وہ چارپائی وہاں رکھی ہوئی ہے، یہاں رہ جائے تو اس پر میں بیٹھ کے کچھ اپنا پڑھ لوں۔ اتنے میں حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ وہ اوپر ہوتے ہیں، وہ بھی تہجد میں اپنی عبادت مصروف ذکر میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کے دل میں تقاضا پیدا ہوتا ہے، نہیں بس مجھے جانا ہے۔ کیا ہوا؟ ذکر چھوڑ کر نیچے آتے ہیں، دیکھیں سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ انتظار میں ہے کہ کوئی وہاں ان کے لیے چارپائی رکھ دے تو وہاں بیٹھ جائیں۔ کہا کہ اچھا یہاں رکھ دو۔ کیسے آنا ہوا؟ بس دل میں تقاضا پیدا ہوا تھا کہ میں آ جاؤں۔ یہ دل کا تعلق ہوتا ہے۔ یہ جتنا تعلق، یہ یہاں اگر دیکھا جائے تو اس طریق میں تعلق کو بہت بڑا دخل ہے، اور یہی وہ چیز ہے، یہ محبت ہے جو انسان کو دوسرے کے اثرات اپنے اندر یعنی کھینچتی ہے اور جذب کرتی ہے۔ یہ چیز ہے جس کو ہمارے سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری مثال تو ایسی ہے جیسے وہ ہینڈ پمپ ہوتا ہے، اس زمانے میں ہوتا تھا، اور ابھی بھی وہاں بعض گھروں میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے مکان میں ابھی تک بھی ہے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو پانی نیچے ہے، اس نل کے اندر کوئی پانی رکھا ہوا نہیں ہے، کنویں کے ساتھ اس کا جوڑ ہوتا تھا، اور اس کو چلاتے ہیں تو پانی نکلتا ہے، وہ پمپ ہوتا ہے، ہاتھ سے چلاتے ہیں۔ فرمایا کہ دیکھو ہماری مثال ایسی ہی ہے، دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، اور لینے والا جو جتنا اس کے طلب ہوگی، جتنا وہ حاصل کرنا چاہے گا وہ حاصل کرے گا، محنت اس کو کرنی ہوگی، لیکن ملے گا نل ہی کے ذریعے سے۔
اسی طرح جیسے وہ پمپ کوئی چلاتا ہے تو جس کو چاہیے وہ خود محنت کرے، تیز پمپ چلائے گا زیادہ پانی آئے گا، ہلکا سے چلائے گا تھوڑا سا پانی آئے گا، کرنا اس کو ہے۔ پانی نیچے سے آ رہا ہے، نل میں کچھ رکھا ہوا نہیں ہے، لیکن ملے گا اسی کے واسطے سے، نل کے واسطے سے ہی ملے گا۔ فرماتے ہیں کہ مشائخ کی مثال ایسی ہوتی ہے، انسان اپنی محنت، اپنے جذبہ، اپنے تعلق، اس بنیاد پر جتنا کوشش کرے گا وہ دل کا دل سے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، محروم نہیں فرماتے۔ واقعات میں آتا ہے کہ وہ ایک پیر صاحب تھے جو بالکل ہی یعنی اصل کے لحاظ سے وہ پیر صاحب تو کیا تھے، اصل تو ڈاکو تھے اور چوری وغیرہ کیا کرتے تھے۔ بوڑھے ہو گئے، اب کہتے ہیں کہ اچھا اب بوڑھے ہو گئے، اب کہاں چوری کرنے، ادھر ادھر جانا، کسی کی دیوار پھلانگنا، یہ کرنا وہ کرنا، ان لڑائی جھگڑوں میں کون پڑے، کچھ آسان چیز نکالتے ہیں، کمائی تو کرنی ہے، کوئی آسان چیز نکال لو کمائی کی۔ ان کے جو باقی ساتھی تھے کہا تھا کہ آپ کی عمر تو زیادہ ہے، ایسا کریں آپ پیر صاحب بن جائیں، ہم آپ کے مرید بن جاتے ہیں، لوگ آتے رہیں گے، ہدیے دیتے رہیں گے، کام چل جائے گا، ہمارے درمیان بھی تقسیم کر دیں۔ چلو ٹھیک ہے، ایسے ہی کر لیتے ہیں، یہ آسان صورت معلوم ہوتی ہے۔ یہ ہمارے پاکستان وغیرہ میں، ہندوستان وغیرہ کے علاقوں میں تو ماشاءاللہ وہ چڑھاوے اور ہدیے وغیرہ ماشاءاللہ وہاں تو وہ سلسلہ ہوتا ہے کہ یہی اللہ کرے کہ یہ سلسلہ بہت زیادہ نہ پھیلے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اصل چیز جو ہوتی ہے وہ انسان صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک کام میں لگے۔ یہ سب اصل ظاہری جو چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر وہی چیزیں ہیں جس میں لوگ پھنس جاتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، اور تھانوی نے واقعہ لکھا ہے یا اس طرح ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا۔ بہرحال حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ایک ذہن بنا لیا ہے کہ کسی بڑے کے پاس جانا ہے تو کچھ لے کر جانا ہے، یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ بھی کبھی کبھی شیطانی دھوکہ ہوتا ہے کہ رکاوٹ شیطان ڈال دیتا ہے۔ اچھا ابھی کچھ ہے نہیں تو ابھی نہیں جاتے، اچھا کوئی اچھی چیز ہوگی پھر ہم سوچیں گے جانے کا، ابھی نہیں جاتے۔ فرمایا اس سلسلے کو ختم کرو، یہ سلسلہ ختم کرو، اس لیے کہ وہاں بہت زیادہ یہ سلسلہ تھا اور ایک عام ذہن میں بنا ہوا تھا کہ نہیں جانا ہے تو کچھ لے کے جانا ہے۔ اب انسان اس کے لیے تکلفات میں پڑ رہا ہے، چاہیے کرنا ہے وہ کرنا ہے، اخیر میں جا کر جو چیز لے کر گئے ہیں تو پتہ نہیں وہ اس کے کام کی ہے نہیں ہے، اور نہیں ملی کوئی چیز تو اچھا ابھی نہیں جاتے۔ بعض لوگ اسی وجہ سے، تنوی نے تو اس بنیاد پر لکھا ہے، بعض لوگ اس وجہ سے نہیں جاتے تھے کہ اچھا ابھی کچھ دینے کا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ اصل چیز نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، تشریف لاتے تھے، اور عجیب معاملہ یہ تھا کہ اگر کسی نے کچھ دیا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ انعام دیتے تھے، تو صحابہ کو دینے میں وہ بھی مشکل ہو جاتی تھی۔ یہ روکنے کا ایک اچھا طریقہ ہے کہ صحابہ کو یہی مشکل ہو جاتی تھی کہ اچھا اب ہم دیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زحمت اٹھانی پڑے گی کہ دوبارہ دینا ہے، اس لیے کہ کان یقبل الہدیہ ویثیب علیہ، کہ ہدیہ قبول فرماتے تھے اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انعام بھی دیا کرتے تھے۔ تو خیر بات کہاں سے چلی تھی پتہ نہیں، میں تو کہیں اور چلا گیا۔ ہاں وہ ڈاکو تھا، تو خیر وہ پیر بن گیا، باقی مریدین بن گئے، اب لوگ آ رہے ہیں، ہدیہ بھی دے رہے ہیں، کام چل رہا ہے ان کا۔ اتنے میں واقعی ظاہر ہے جو مخلص لوگ ہوتے ہیں وہ بھی آتے ہیں، اور بہت سے مخلص ہی ہوتے ہیں، ظاہر ہے جو آئیں گے کیوں آئیں گے کہ وہ ان کو کیا فائدہ مل رہا ہے، تو لوگ بیچارے آئے۔ اور یہاں تک کہ بعضوں نے، چونکہ اب وہ جب پیر بنا تھا تو اس نے اس طرح کی چیزیں بھی لوگوں کو سکھائی، وہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے، سکھا دے انسان کہ اچھا دیکھو یہ کرنا ہے، یہ مراقبہ کرنا ہے، یہ کر لو وہ کر لو، کتابوں میں پڑھ کے بتا دیا، اب وہ کر رہے ہیں۔ تو واقعی اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ دو خاص تھے جو بڑے مخلص تھے، تو اب وہ لوگ مراقبات بھی کرتے رہے، ترقیات بھی کرتے رہے، ان کو کشف وغیرہ کے حالات بھی ہونے لگے۔ اب وہ فلاں بزرگ ہیں، اچھا ان کے دیکھو وہ فلاں مقام ہے، فلاں بزرگ کا وہ فلاں مقام ہے، وہ مقامات وغیرہ بھی، یعنی یہاں تک کہ ان کو مکاشفات ہونے لگے۔ ایک مرتبہ سوچا چلو ہمارے حضرت کا تو دیکھیں کہ وہ کہاں ہیں، تو وہ تلاش کیا، مراقبہ کیا، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ کوشش کی کہ ہم شاید گستاخی نہ کر رہے ہوں، ہم گستاخی کر رہے ہوں گے، ایسا نہیں کرنا چاہیے شاید۔ خیر چند دن کے بعد پھر اپنے پیر صاحب سے کہا کہ حضرت یہ معاملہ ہے، ہم نے یہ دیکھا فلاں بزرگ کا یہ مقام، فلانے کا یہ مقام، آپ کا تو مقام کہاں ہے ہمیں ملا ہی نہیں، آپ کہاں ہیں ہمیں مل ہی نہیں سکے۔ خیر اللہ کا کرنا تھا، ہدایت کب اللہ تعالیٰ دے دیں۔ وہ پیر صاحب بھی رونے لگے، فرمایا میں پیر نہیں ہوں، میں دھوکے باز ہوں، میں پیر نہیں ہوں، میں تو صرف یہاں بیٹھ گیا تھا، میں اصل ڈاکو تھا، لیکن اب جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے یہ چیز دی ہے، میں واسطہ بنا ہوں، تو میرے لیے بھی کچھ دعا کر دو۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے واقعی ان کو ولایت دے دی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہدایت کے راستے تو کچھ بھی ہوتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا دے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کس مقام کے آدمی تھے، وہ فرماتے ہیں
کہ جب کوئی میرے پاس آتا ہے تو میں آنے والے، چونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اور طلب میں آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، آنے والوں کے قدموں کی دھول کو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتا ہوں۔ تو یہ حضرات، 3 حضرات کی یہ شان ہوا کرتی تھی۔ بہرحال ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ یہ جتنا تعلق ہو، یہ تعلق کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے، المرء مع من احب، ہم اس کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں کہ اچھا قیامت کے دن انسان اس شخص کے ساتھ ہوگا جس سے محبت ہے، لیکن ارشادات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت عام ہوتے ہیں کہ المرء مع من احب، ہمیں کسی سے محبت ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت رہے کہ اچھا میں یہ کام کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، یا آپ کا یہ سنت تھی، آپ کا یہ طریقہ تھا۔ ہم نے ہمارے مشائخ کو یہی دیکھا، اچھا دیکھو میرے حضرت اس طرح کیا کرتے تھے، میرے فلاں حضرت اس طرح کیا کرتے تھے، وہ معیت جس کو کہتے ہیں نا، ذہنی لحاظ سے معیت، ہر وقت کہ اچھا فلاں بزرگ کا یہ تھا، فلاں بزرگ کا یہ تھا۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہ اخیری دور میں کبھی کبھی بلغم اٹک جاتا تھا، فرمایا کہ ہے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اخیر میں بہت بلغم، وہی معیت جس کو کہتے ہیں نا، ہر وقت وہاں وہ سوچ وہاں لگی ہوئی ہے کہ شیخ کا کیا تھا۔ حج کے سفر سے واپس جا رہے ہیں، بلکہ نہیں حج کے لیے جا رہے تھے، 2000 کی بات ہے غالباً، سن 2000 کی، ہاں وہی تھا، آخری حج تھا۔ تو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں گاڑی میں، حضرت کو سخت زکام، گلا خراب، بولنا مشکل ہے، تو حضرت کو تو خیر گاڑی میں پیچھے لٹایا تھا، ہم آگے بیٹھے تھے۔ اس وقت حضرت کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی اور سخت زکام تھا، اور مانے لگا ہے شیخ رحمۃ اللہ علیہ جب حج میں جا رہے تھے تو حضرت کی یہی حالت تھی۔ بس یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جس کو معیت کہتے ہیں، کہ ہر چیز میں یہ خیال کہ اچھا حضرت شیخ کا ایسا ہوتا تھا، اچھا دیکھو حضرت شیخ کا یہ ہوتا تھا، فلانے کا یہ ہوتا تھا۔ انسان کو جس کے ساتھ قلبی تعلق ہوتا ہے تو سوچ وہیں لگی رہتی ہے، اور یہی وہ چیز ہے، یہ وہ تعلق ہے جس کو میں نے بتایا صحابہ نے وہ تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس تعلق کو انہوں نے یعنی مضبوطی سے اس پر قائم رہے، اور اسی سے انہوں نے وہ کمالات حاصل کیے اپنے اپنے درجے کے لحاظ سے، اور یہی سلسلہ چلتا رہا۔ اور قرآن نے بھی یہی کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ٹھیک ہے راستے پر چلنا ہے، لیکن راستے پر چلنے میں ظاہر بھی اور باطن بھی، دل کا تعلق بھی قوی ہونا چاہیے، اس کی بنیاد پر انسان ترقی کرتا ہے۔ تو خیر اب وہ ہدایت میں جب ہم ہدایت کی دعا مانگتے ہیں تو ایک تو چیز ہے کہ ہم یہ مانگیں کہ صحیح غلط کی پہچان ہو جائے، اور اس کے لیے اپنے لیے کم از کم ظاہری اعتبار سے غیروں کے تعلقات سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ جو کبھی ہوتے ہیں کہ جیسے میں نے بتایا کہ طرح طرح کے لوگ انٹرنیٹ پہ ہیں جن کے بارے میں علماء کو اعتماد نہیں ہے، ان کی باتوں کو نہ سنیں۔ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کوئی اچھی بات مل گئی شیئر کر لی، ٹھیک ہے، لیکن ہوگا یہ کہ آپ نے اس کو آگے پہنچا تو دیا، بات بھی اچھی تھی، لیکن سامنے والا شخص اچھا یہ تو اچھا آدمی ہے، اس کی اور بھی کلپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہیں، اور وہاں سے سلسلہ چلتا ہے، اور پھر صحیح غلط ہر طرح کی باتیں، انسان صحیح غلط کو پہچانتا نہیں ہے۔ جب تک حق بات اپنا علم مضبوط نہ ہو، اپنی اہل حق کی کتابیں صحیح طور پر نہیں پڑھی ہیں، تب تک دوسروں کی باتوں سے صحیح غلط نکالنا یہ بھی کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خوشی خوشی تورات کا نسخہ لاتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ تورات عربی میں مجھے مل گئی ہے، ہم تورات کی بھی باتیں دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہیں، اور سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوں گے، بیٹھ کر پڑھنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو ٹوکا، کیا کر رہے ہو، دیکھتے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے چہرہ دیکھا، اس لیے کہ وہ تو نیچے دیکھ کے پڑھ رہے تھے، دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ناراضگی کے آثار ہیں، معافی مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اگر موسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہوتے لما وسعہ الا اتباعی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر موسیٰ علیہ السلام حیات ہوتے تو وہ بھی میری ہی اتباع کرتے۔ اب تو ان کو گزرے ہوئے زمانہ میں مفہوم بتا رہا ہوں کہ اب تو ایک زمانہ گزر گیا، کتاب میں تحریف ہو گئی، اب تم ان کی کتاب سے فائدہ اٹھا رہے ہو جبکہ وہ موجود نہیں ہیں، وہ ہوتے تب بھی وہ میری اتباع کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، ان کتابوں سے فائدہ نہ اٹھاؤ، اس لیے کہ وہ شروع دور تھا اور صحیح غلط کی ابھی پہچان مشکل تھی، لیکن بعد میں پھر اجازت دے دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دیکھو بنی اسرائیل تمہارے سامنے کوئی بات کریں اور تو ان کی یعنی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، یعنی ٹھیک ہے ان کی باتوں کو جھٹلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کوئی صحیح بات ہے تو نہیں مطلب ہے کہ صحیح بات ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو، تو نہ ان کو کہو کہ غلط ہے نہ جھوٹ ہے، نہ کہو کہ صحیح ہے، اس لیے کہ تمہیں اگر نہیں پتہ تو بس اس کو اسی طرح رہنے دو۔ یعنی منع نہیں فرمایا، اور اجازت تھی کہ اچھا ٹھیک ہے کچھ ان کی باتوں سے بھی انسان سیکھ سکتا ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے جو صحیح غلط کی پہچان رکھتے ہوں، اس کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک صحیح علم ہو اور دوسرا صحیح تعلق ہو۔ یہ جو کل رات بھی بات ہوئی تھی تراویح کے بعد، صرف علم کافی نہیں ہے،
علم کے ساتھ تحقیق ہی ہے انسان کو جو بہت سی مرتبہ گمراہی میں لے جاتی ہے. بہت سی مرتبہ ایسے ہوتا ہے تحقیق کے میدان میں انسان گمراہی میں چلا جاتا ہے. تو تحقیق پر اعتماد نہ ہو، دونوں چیزیں ہوں، علم بھی ہو اور تحقیق، علم ہو اور بڑوں کے ساتھ تعلق، یہ دونوں چیزیں گہری ہوں گی تو انسان کے علم میں پختگی اور گہرائی اور سمجھ صحیح ہوگی. اور اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق و باطل کی پہچان عطا ہوگی. قرآن کریم کی صورت ہے سورہ فرقان. فرقان کے معنی ہے، قرآن کو بھی فرقان کہا گیا، حق و باطل میں فرق کرنے والی. تو سورۃ الفرقان، اب اس کا ہم اخیر دیکھیں کیا تعلیمات ہیں. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جو شخص وہ عباد الرحمن والی صفات اختیار کرے گا، پچھلے سال بہت تفصیل سے اس پر بات کی تھی، جو شخص وہ عباد الرحمن والی صفات اختیار کرے گا تو پھر اس کو یہ حق و باطل کی سمجھ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. ہمارے لحاظ سے بہرحال انسان علم جو صحیح معتمد علماء ہیں، جن پر علماء نے اعتماد کیا ہے، وہ ان کی کتابوں سے، ان کی تقاریر سے انسان علم صحیح حاصل کرے. ایک تو یہ ہے. دوسرا ہے کہ جو ہمارے معتمد علماء ہیں ان علماء کے ساتھ تعلق قلبی اعتبار سے تو ہونا ہی چاہیے، ظاہری اعتبار سے جتنا انسان رکھ سکے وہ رکھ لے. یہ ضروری ہے پہلی چیز کے لیے، ہدایت کے لیے، کہ حق و باطل کی پہچان انسان کو حاصل ہو، علم صحیح ہو، تعلق صحیح ہو. حق و باطل کی پہچان. جب ہم ہدایت کی دعا مانگتے ہیں تو ایک چیز تو یہ مانگ رہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ صحیح غلط کی پہچان مجھے حاصل ہو اور میں صحیح راستے پر، یعنی صحیح راستہ مجھے معلوم ہو جائے. دوسری چیز، راستہ تو معلوم ہے، فضیلتیں بھی ہم نے بہت پڑھی، پتہ بھی ہے کہ اچھا یہ صحیح اور یہ غلط، کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. جب ہدایت کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے توفیق بھی عطا فرما دے. تم توفیق مانگ رہے ہیں، صحیح غلط کی پہچان مانگی اور توفیق مانگی اللہ تعالیٰ سے، توفیق بھی مانگنی ہے. تو یہ دوسری ہدایت میں سب کچھ آ جاتا ہے. تیسری چیز کہ ٹھیک ہے توفیق بھی مل گئی اور ہم رمضان میں عبادتیں بھی کر رہے ہیں، صحیح غلط کی الحمدللہ ہمیں پتہ ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے ابھی کے ماحول کے حد تک، اور پھر ٹھیک ہے ہم نیک اعمال بھی الحمدللہ کر رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے وہ تو کافی نہیں ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ اس پر استقامت بھی عطا فرما دے. تو ہدایت کی دعا میں تیسری نیت ہوگی کہ اللہ صحیح غلط کی پہچان ہو، اعمال صالحہ کی توفیق ہو اور اس پر استقامت ہو جائے کہ میں اس پر جم جاؤں. اب گناہوں سے بچنے والی زندگی میں نے شروع کی ہے تو بس اب گناہوں سے بچا رہوں، اور نیک اعمال والی زندگی ہے تو اس پر میں جمع رہوں. استقامت گناہوں سے بچنے میں بھی اور اعمال صالحہ کرنے میں بھی. 3 چیزیں ہو گئیں. اور اس کے بعد چوتھی چیز کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا اور قرب بھی حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہو جائے. کہ جتنا انسان اعمال صالحہ کرتا ہے لیکن اللہ کی طرف سے اس میں قبولیت کتنی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں رضا ہے، اللہ تعالیٰ کی کا قرب کا ذریعہ ہے، یا پتہ نہیں اس میں بے توجہی تھی یا ناقابل قبول ہو جائے کسی وجہ سے عبادت. اس لیے کہ ان اعمل صالحا، کہ میں نیک اعمال کروں ترضا ہو. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سکھایا جب دعا مانگو تو نیک اعمال کی دعا کے ساتھ اللہ کی قبولیت بھی مانگی ہے. نیک اعمال کے ساتھ صرف نیکی کافی نہیں ہے، قبولیت بھی شرط ہے. تو یہ 4 چیزیں ہیں جس کی انسان اگر نیت کرے، چونکہ یہ ہم بار بار صورت پڑھتے ہیں اور یہ نیت بار بار انسان کرے گا تو یاد رہے گا اچھا یہ 4 چیزیں جن کا خیال رکھنا ہے. صحیح غلط کی پہچان مجھے رہے، جس کے لیے صحیح علم اور صحیح تعلق مجھے چاہیے. اور دوسری چیز یہ کہ مجھے توفیق اللہ کی طرف سے ملے. تیسری چیز یہ کہ اس پر استقامت مل جائے مجھے، کہ میں اس پر دائم اور قائم رہوں. اور چوتھی چیز یہ کہ اللہ اس پر تیری طرف سے قبولیت اور رضا بھی ہو جائے. یہ بنیادی چیزیں ہیں اہدنا الصراط المستقیم. انسان اس پر چلتا رہے تو انشاءاللہ پھر آخرت کے پل صراط بھی آسانی سے گزر جائے گا. اب یہ اصل تو خیال تھا کہ ابتدائی معمولات میں پڑھ لوں گا، اب تو خیر وقت اخیر پہ ہے تو انشاءاللہ کل اس کو پڑھ لیں گے، تاکہ اس میں سے یہ تو ویسے ہر ایک کو دیا ہی جاتا تھا لیکن انشاءاللہ پڑھ بھی لیں گے تاکہ اس کو ہر ایک سن لے اور اپنے اپنے معمول کی ترتیب ابھی رمضان میں بھی جو کر رہے ہیں اپنے معمولات وغیرہ، اور آگے بھی جاری رکھنے کے لحاظ سے انشاءاللہ اس میں سے جو کام کی باتیں ہیں وہ ہم نکال لیں گے اپنے لیے. ابھی جو تھوڑا بہت وقت ہے تو بعض حضرات کی درخواست پر ہی یہ دونوں چیزیں میں لایا ہوں کہ یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا وصیت نامہ ہے، تو بعضوں کا کہنا تھا کہ وہ بھی پڑھ کر سنا دیں کہ حضرت کی وصیتیں کیا تھیں، ہم ان میں سے بھی اپنے لیے جو کام کی باتیں ہیں وہ نکال لیں. وہ اگرچہ عام تھا، سب کو دیا بھی گیا تھا، لیکن پڑھ لیتا ہوں میں یہاں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم اما بعد. حدیث میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص وصیت کر کے مرے وہ سیدھے راستے اور سنت پر مرا، اور تقوی اور شہادت پر اس کی موت ہوئی،
اور گناہوں کی بخشش کے ساتھ مرا ہے۔ یہ حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک تاکید فرمائی کہ جس مسلمان کو اپنی کسی چیز کے متعلق وصیت کرنا ہو تو وہ 2 رات بھی اس حالت میں نہ گزارے کہ وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ آج مورخہ 4 ذی القعدہ 1405 ہجری مطابق 21 جولائی 1985 جبکہ اس ناکارہ کی عمر 50 سال کے لگ بھگ ہے۔ اس وقت سے وصیت نامہ لکھنا شروع کیا تھا، پورا ایک ساتھ نہیں لکھا، اس وقت لکھنا شروع کیا تھا، شروع کا حصہ لکھا تھا، اس کے بعد اس میں اضافہ ہوتا رہا اور اخیر تک اضافہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہا، سب کو ایک ساتھ جمع کر دیا ہے اور حضرت ہی کی تحریر میں تھا، اس کو ٹائپ کیا ہوا ہے۔ 50 سال کے لگ بھگ یعنی شمسی سالوں کے اعتبار سے ہو گئی ہے کہ اس ناکارہ کی تاریخ پیدائش 1935 یعنی 1935 ہے، جیسا کہ بڑوں کی باتوں سے معلوم ہوا تھا۔ مندرجہ بالا احادیث کی روشنی میں یہ وصیت نامہ لکھتا ہوں۔ نمبر 1، میں اپنی اولاد، اہل و عیال، احباب و اصحاب اور تمام مسلمانوں کو وصیت کرتا ہوں کہ یہ زندگی چند روزہ ہے، موت ہر وقت سر پر سوار ہے، اس کے اوقات نہایت قیمتی ہیں، جس کی قیمت ساری دنیا و ما فیہا نہیں ہو سکتی۔ اس سے اللہ تعالی شانہ کی رضا، جنت کی دائمی نعمتیں خریدی جا سکتی ہیں۔ زندگی کے یہ لمحات بلکہ ایک ایک لمحہ نہایت قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس بھاری نعمت کو اس کی نافرمانی میں ہرگز صرف نہ کریں، کسی نفسانی غرض اور دنیاوی راحت اور نفع کو اس پر غالب نہ ہونے دیں۔ عمر کی جو مہلت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے اس کے ایک ایک منٹ کی قدر کریں، جو گناہ ہو چکے ہیں ان پر توبہ استغفار کریں اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کی فکر میں ہر وقت لگے رہیں، اپنی اصلاح سے کبھی بھی بے فکر نہ ہوں، فضول ولا یعنی کلام و کام اور مجلسوں سے کلی احتراز کریں۔ نمبر 2، عمر کے اوقات کو تول کر صحیح کاموں میں صرف کرنے کی کوشش کریں۔ ہر کام سے پہلے سوچیں کہ جس طرف قدم یا قلم اٹھ رہا ہے وہ اللہ جل شانہ کی مرضی کے خلاف تو نہیں۔ خلاف نظر آئے تو سارے مصالح کو قربان کر کے پوری ہمت کے ساتھ اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ نمبر 3، علم دین کی تحصیل کو عمر کا اہم مقصد بنائیں۔ علم دین کی تحصیل کو عمر کا اہم مقصد بنائیں۔ میری اولاد میں جنہوں نے باقاعدہ علم دین حاصل کیا ہے وہ بھی اس کا مشغلہ کسی وقت نہ چھوڑیں اور ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم سمجھ کر جہاں کوئی صحیح علم حاصل کیا جا سکتا ہو اس کو نہ چھوڑیں۔ یہ خود حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا عملی یہی معاملہ تھا کہ مطالعہ تو بہت فرماتے تھے، رسائل جتنے بھی مختلف مدارس سے آتے ہیں، البلاغ ہو یا مختلف رسائل، ان کے مطالعے کا اہتمام تھا۔ مطالعے میں سے پھر کوئی خاص بات کام کی ملتی تھی تو دیتے تھے کہ دیکھو یہ تمہارے کام کی ہے، کسی سے متعلق کوئی ہوتا ہے، تمہارے پڑھنے کا مضمون ہے، بہت اچھا ہے، تو خاص اس کا بھی اہتمام تھا۔ پھر اس کے علاوہ پڑھنے میں بھی جب مشقت ہوتی تھی، کتابیں جب آتی تھیں، خاص طور پہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت شیخ کے خلفاء کی کوئی، حضرت مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں جتنی آتی تھیں، یہ ضخیم جلدیں، مطالعہ پورا مطالعہ کر لیتے تھے، بالاستیعاب پوری پڑھ لیتے تھے۔ تو اس کے کتابوں کا تو بہت اہتمام تھا۔ اور پھر اس کے علاوہ جو وقت مزید ہوتا تھا، پڑھنا بھی بہت زیادہ دیر تک پڑھنا بھی مشکل ہے، تو حالانکہ پڑھتے بھی تھے لیکن اس کے ساتھ پھر اچھا کسی کی تفسیر ہے، معتبر علماء میں سے کسی کی، اچھا وہ سننا شروع کر دیا تو اس کو سن رہے ہیں، اور کتنا وقت اسی میں گزرتا تھا کہ تفسیر سن رہے ہیں، وہی طلب علم کا۔ اور یہ نہیں دیکھا کہ وہ چھوٹا ہے بڑا ہے۔ ہمارے یہاں رمضان میں شمائل ہوا کرتی تھی، وہ کیا تھا؟ وہ تو صرف طلباء کے لیے ہوتی تھی، اور لیکن چلو عام لوگ بھی کبھی شامل ہو جاتے تھے تو تھوڑا عام فہم انداز میں، وہ تو ویسے ہی ہوتا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے کہ ایک شمائل کا ایک سبق ہو جائے، برکت ہو جائے۔ حضرت فرماتے تھے میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں اس میں شامل ہوں لیکن معذوری کی وجہ سے نہیں آ سکتا ہوں۔ یہ ایک دل کا جذبہ ہوتا ہے، ہمارے لیے تو صرف یہ الفاظ ہی بہت ہیں کہ یعنی اس کی حضرت کے یہاں کیا اہمیت ہے، لیکن وہی تھا کہ چھوٹا ہو بڑا ہو اس سے فرق نہیں، اچھا جہاں سے جو حاصل کرنا ہو کر لو۔ نمبر 4، گھر میں روزانہ سب گھر والوں کو جمع کر کے تعلیم کا سلسلہ ضرور جاری رکھیں۔ کیسی ہی مشغولی ہو یا عذر ہو، گھر کی تعلیم ضرور ہونی چاہیے، اس تعلیم میں سب چھوٹے بڑے ضرور شریک ہوں۔ نمبر 5، ایسے علماء کی صحبت کو کیمیا اور غنیمت کبریٰ سمجھیں جو علمی تحقیق میں مشائخ ولی اللہ یا بعنوان دیگر علماء دیوبند کے مسلک پر ہوں، اور صرف کتابی علم کے حامل نہ ہوں بلکہ تمام معاملات میں خدا ترسی اور خوف آخرت اور تعلق مع اللہ ان کی زندگی میں نمایاں ہو۔ نمبر 6، اپنی اصلاح اور ترقی کے لیے ضروری ہے
کسی متبع سنت، متبع شریعت بزرگ سے باقاعدہ بیعت ہو کر اس کی زیر نگرانی ذکر و شغل میں لگیں۔ اس کو معمولی نہ سمجھیں کہ یہ سارے دین کی روح ہے۔ آج کل سلوک و تصوف کی طرف سے بہت غفلت برتی جا رہی ہے، اس کو کم اہم نہ سمجھیں، ذکر و شغل کا ضرور بالضرور اہتمام کریں، اس کی برکت سے سارے اعمال میں روح پڑتی ہے اور یہ اخلاص اور الہیت کا ذریعہ ہے۔ نمبر 7، بچوں کی ابتدائی سے دینی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں۔ اپنی اولاد کو حفظ قرآن مجید اور علم دین میں لگائیں۔ اولاد کو اسکول اور کالج کی تعلیم سے اس طرح بچائیں جس طرح شیر یا بھیڑیے سے بچایا جاتا ہے۔ اس ماحول میں بچوں کو بھیجنا اپنے ہاتھوں سے جہنم میں جھونکنا ہے، چونکہ میری زندگی کا معتدل حصہ اس ماحول میں گزرا ہے، اس لیے میں وہاں کے حالات سے خوب واقف ہوں۔ نمبر 8، ایسے لوگوں کی صحبت اور زیادہ میل جول سے کلی احتراز کریں جو نماز، روزہ، حلال حرام، دینی معاشرت سے غافل ہوں۔ اگر وہ رشتہ دار یا قدیم دوست ہیں تو صرف ادائیگی حقوق کی حد تک ان سے ملیں۔ دوستانہ تعلقات اور خصوصی صحبت صرف ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جو دین میں تمہارے لیے معین ثابت ہوں۔ اگر ایسے لوگوں میں سے کسی کے ساتھ قلبی تعلق زیادہ ہے تو اس کو اپنے رنگ پہ لانے کی پوری کوشش کریں۔ اسلام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سب مسلمانوں پر عائد کیا ہے۔ اس میں بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ ہر انسان کا اپنا ماحول دینی ہو جائے اور دینی ماحول میں یہ صحبتیں رکاوٹ بننے کے بجائے معین و مددگار بنیں۔ بچوں کو بھی ابتدائی سے ایسی آزاد صحبتوں سے بچایا جائے۔ نمبر 9، اس زمانے میں سب سے بڑی افتاد جو شریف اور دینی گھرانوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے، وہ عورتوں میں بے پردگی کے رجحانات اور لڑکیوں میں جدید قسم کے نیم عریاں ملبوسات ہیں۔ جن گھروں میں پردے کا نام باقی بھی ہے وہاں بھی وہ شدت اور احتیاط باقی نہیں جو ان کے بڑوں میں تھی۔ رشتہ داروں میں غیر محرم لڑکے لڑکیاں حدود شریعت کے پابند نہیں رہے، بے تکلف ایک دوسرے سے اختلاط رکھتے ہیں جو کسی طرح جائز نہیں، اور اس کے نتائج پورے خاندان کے لیے نہایت خطرناک ہیں۔ نمبر 10، دیور، جیٹھ، بہنوئی وغیرہ غیر محرم ہیں، ان سے پردہ نہایت ضروری ہے۔ اس سے آج کل بہت غفلت ہو رہی ہے۔ حدیث شریف میں دیور کو موت فرمایا گیا ہے جو صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس کا بہت اہتمام کریں، اس میں لاپرواہی ہرگز نہ کریں۔ نمبر 11، آزاد اور بے شرم عورتوں کے اختلاط سے تو ہماری عورتوں کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی صحبت سے عورتوں میں غیر شرعی رجحانات پیدا ہوتے ہیں جن سے تعلقات رکھنا ہو، ان کو کوشش کر کے اپنے راہ اور اپنی دینی رنگ پر لائیں، ورنہ ان سے علیحدہ رہیں۔ نمبر 12، ایسی کتابیں دیکھنے سے مرد و عورت ہر شخص اجتناب کرے جن میں خلاف شرع امور کا بار بار تذکرہ ہو۔ قلب و دماغ پر اس کا اثر ناگزیر ہے۔ عموماً ناول، افسانے، ایسی تصانیف جو اس طرح کی چیزوں کے سے لبریز ہوں، ان کا داخلہ گھروں میں ممنوع ہونا چاہیے۔ دینی کتابوں میں صرف اب آج کل تو یہ ناول وغیرہ سے بڑھ کر وہ طرح کے یہ موویاں ہوتی ہیں یا ڈرامے ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، یہ گھروں میں بہت بے برکتی اور برائیاں لاتی ہیں۔ دینی کتابوں میں صرف محقق اور باخودہ علماء کی تصانیف کا مطالعہ کیا جائے جن کے علم صحیح اور دیانت و تقوی پر مکمل اعتماد ہو۔ جب تک مصنف پر اعتماد نہ ہو اس کی کتاب نہ دیکھی جائے۔ آج کل ایسے گمراہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے بلکہ یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ یہ مقولہ غلط اور شیطان کا مکر ہے۔ اس طرح بہت سے نیک اور صحیح العقیدہ لوگوں کو گمراہ ہوتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے۔ البتہ صرف اہل علم ہر کتاب دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی بقدر ضرورت، کیونکہ اہل فساد و الحاح کی تصانیف بھی انسان پر اس کی بری صحبت کی طرح غیر شعوری طور پر اثر انداز ہوتی ہیں، اس لیے بلا ضرورت شرعیہ ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نمبر 13، اپنے سب محبین و متعلقین اصاغر اکابر سے عاجزانہ درخواست ہے کہ میری باقی زندگی میں بھی اور میرے بعد بھی جس وقت میرا خیال آ جائے میرے لیے دعائے مغفرت ضرور فرما دیں، اور ساتھ ہی کچھ ایصال ثواب بھی کریں تو مزید احسان ہو۔ الحمدللہ یہ تو سب کرتے ہی ہیں۔ نمبر 14، میرے اقارب اور خاص احباب و متعلقین سے درخواست ہے کہ روزانہ اگر ہو سکے تو سورہ یاسین شریف 1 مرتبہ ورنہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ایصال ثواب کر دیا کریں۔ نیز وہ لوگ جن کا قیام حجاز مقدس میں ہے ان سے مزید یہ درخواست ہے کہ حج، عمرے، طواف جتنے بھی میری طرف سے کر سکیں ان سے انشاءاللہ وہ خود بھی اجر عظیم کے مستحق ہوں گے۔ مالی صدقات کا ایصال ثواب
طعام و لباس اور دیگر ضروریات فقراء میں جس قدر ہمت ہو اخفاء کے ساتھ خالصاً لوجہ اللہ دیا کریں، نام و نمود اور رسمی دعوتوں سے ہمیشہ احتراز کریں، اس کا نہ میت کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے نہ خرچ کرنے والے کو۔ نمبر 15، ہر کام میں اور ہر نقل و حرکت میں اتباع سنت کا خاص خیال رکھیں، خلاف سنت، خلاف شرع امور سے ہمیشہ دور رہیں، بدعات، رسم و رواج سے کلی اجتناب کریں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور عادات و معمولات کو معلوم کرنے کی کوشش کریں اور امکان بھر ان پر عمل کا اہتمام کریں، متبع سنت علماء و بزرگوں سے تعلق، ان کی صحبت و خدمت کو سرمایہ سعادت سمجھیں۔ نمبر 16، ہمارے خاندان اور برادری میں دیور سے پردہ ضروری نہیں سمجھا جاتا تھا، جیسا کہ عام طور سے مسلمانوں کا حال ہے۔ جب میری شادی کا وقت قریب آیا تو جی چاہا کہ یہ سنت ہمارے گھر سے زندہ ہو، چنانچہ اپنے بھائی عبدالرزاق کو، جو کہ اس وقت بالغ تھے، عبدالستار نابالغ تھے، کو آمادہ کر لیا، پھر نکاح کے بعد اپنی اہلیہ کو بھی ترغیب دے کر آمادہ کر لیا۔ اس طرح گھر میں دیور سے پردے کا رواج ہو گیا۔ اعزاء اقارب نے احتجاج تو خوب کیا، مگر ہم نے پرواہ نہیں کی۔ کچھ ہی عرصے میں سب لوگ عادی ہو گئے۔ کئی سال کے بعد مکہ مکرمہ میں بڑی بھابھی زبیدہ صاحبہ نے خود ہی کہا کہ جب شرعی پردہ دیور سے ڈاکٹر اسماعیل کی بیوی کرتی ہے اور جیٹ سے آسیہ بھی کرتی ہے تو ہم کیوں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں پیچھے رہیں؟ چنانچہ انہوں نے بھی مجھ سے پردہ کرنا شروع کر دیا، مگر اب ہمارے نوجوانوں میں اس کا اہتمام نہیں رہا۔ اس لیے میری وصیت ہے کہ دیور، جیٹ، دیگر نامحرموں سے پردے کا ضرور اہتمام کیا جائے۔ یہ سمجھنا کہ یہ ناقابل عمل ہے، نفس و شیطان کا فریب ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی حکم ایسا نہیں دیا جو ناقابل عمل ہو۔ نمبر 17، شادی بیاہ وغیرہ کی رسموں پر ہرگز عمل نہ کیا جائے۔ شادی بیاہ وغیرہ کی رسموں پر ہرگز عمل نہ کیا جائے، بلکہ جملہ امور میں شریعت کی پابندی کو ضروری سمجھا جائے، خلاف شرع اور خلاف سنت طریقوں سے اجتناب کیا جائے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے آپ بیتی میں شادیوں والا باب اپنے گھر کے لوگوں کو خاص طور سے بار بار سنایا جائے۔ رشتہ تلاش کرنے میں بھی بجائے مال، جاہ، خوبصورتی کو دیکھنے کے دین اور دینداری کو دیکھا جائے اور اس کو مقدم رکھا جائے، بقیہ اوصاف کو نمبر 2 پر رکھا جائے۔ نمبر 18، مجھ سے جس کسی کی حق تلفی ہوئی ہو یا کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو یا غیبت کی ہو یا ہاتھ یا زبان سے یا دل سے کسی قسم کی بھی حق تلفی ہوئی ہو تو اللہ کے واسطے معاف کر دیں۔ میں بھی اپنے تمام غیر مالی حقوق بلا استثناء معاف کرتا ہوں۔ نمبر 19، میری اپنے سب اعزاء، دوست، احباب کو وصیت ہے کہ دنیا میں کسی سے کوئی توقع نہ رکھیں۔ ناگواری، رنجش، لڑائیاں وغیرہ اس وقت ہوتی ہیں جب توقع کے خلاف معاملہ ہو۔ جب توقع ہی نہیں تو ناگواری نہیں۔ اس کے برخلاف جب کوئی ہمارا کام کر دے یا کسی قسم کی مدد یا تعاون کرے تو اس کو اپنا احسان مند سمجھیں، اس سے جوڑ اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 20، آج کل ہم چومن دیگر نیست، فارسی کا جملہ ہے۔ جو ہم ہیں وہ دوسرے نہیں ہو سکتے، ہماری شان ہی کچھ اور ہے۔ یہ ہم چومن دیگر نیست، آج کل ہم چومن دیگر نیست والا حال ہے۔ ہر شخص کی رائے علیحدہ ہے، ہر شخص اپنی رائے کو ایسا سمجھتا ہے جیسے اس کے اوپر وحی نازل ہوئی ہے۔ اس کی خبر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت کے طور پر بھی دی ہے۔ اس لیے میرے اعزاء اور دوست احباب کو وصیت ہے کہ اس سے احتراز کریں، اپنی نظر اور اپنے ظرف کو زیادہ سے زیادہ وسیع رکھیں۔ آج امت مسلمہ میں بے حد اختلاف اور افتراق ہے۔ امت میں اتحاد اور اتفاق اور محبت کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اس سلسلے میں یہ رسائل الاعتدال، تکملہ الاعتدال، حدود اختلاف، یہ حضرت مفتی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، پہلے دو شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے، تو حدود اختلاف کا مطالعہ مفید ہے۔ نمبر 21، میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے دوست احباب نمازوں کا، جماعت کا، تکبیر اولیٰ کا اہتمام نہیں کرتے۔ اس سے بہت دکھ ہوتا ہے۔ لہٰذا میری وصیت ان سب کو یہ ہے کہ نمازوں کو مسجد میں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کرے، چاہے کتنے ہی مشغول ہوں، چاہے کتنے ہی عدیم الفرصت ہوں، اس کو کم نہ سمجھیں، دوسرے کاموں کو ترجیح نہ دیں، بلکہ اس کو ہر اہم سے اہم کام پر ترجیح دیں۔ نہایت تاکید سے مکرر وصیت کرتا ہوں، بہت زیادہ اس کا اہتمام کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔